السلام علیکم ناظرین، لندن سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو یادداشت پیش کر دی۔ آل پارٹیز پارلیمنٹرین کشمیری گروپ کے چیئرمین بیرسٹر عمران حسین ایم پی، ڈاکٹر افضل خان ایم پی، سی بی بی ای طاہر علی خان ایم پی، محمد یاسین ایم پی اور اینڈی میک ڈونلڈ ایم پی کے ہمراہ تحریکی عہدیداروں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن میں یادداشت پیش کر کے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے وفد میں بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین، ستارہ پاکستان، جنرل سیکرٹری برطانیہ جاوید طارق، لندن کی چیئرپرسن نادیہ جعفری، ویسٹ مڈلینڈ کی چیئرپرسن آسیہ حسین، برطانیہ یوتھ کے چیئرمین ذیشان عارف اور لوٹن کے سابق میئر محمد ریاض بٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تحریکی عہدیداروں نے جہاں برطانوی حکومت کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے تاریخی کردار سے آگاہ کیا، وہیں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنی طرف سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاست جموں و کشمیر کی مکمل آزادی اور اس کے پاکستان کے ساتھ الحاق تک ہماری جدوجہد دنیا کے ہر ایوان میں، دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کے ہر دارالحکومت میں جاری و ساری رہے گی، اور ہم برطانوی پارلیمنٹ میں فرینڈز آف کشمیر کے تعاون سے اپنی کوششیں جاری و ساری رکھیں گے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کروانے، کشمیری رہنماؤں کی رہائی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک ہماری تحریک فعال کردار ادا کرتی رہے گی۔ کشمیر پٹیشن میں برطانوی حکومت سے اپیل کی گئی کہ برطانوی حکومت جس طرح انسانی حقوق کے تحفظ اور انصاف کے لیے پوری دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے، اسی طرح ہم برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں، جس طرح لیبر پارٹی نے مسئلہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل برطانیہ کی تاریخی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ برطانیہ میں برسر اقتدار جماعت لیبر پارٹی ہے، جس کا کشمیریوں کے ساتھ ایک دیرینہ رشتہ رہا ہے، اور لیبر پارٹی نے ہمیشہ سے ہی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی مکمل حمایت کی ہے۔ لیبر پارٹی کی موجودہ حکومت سے کشمیریوں نے بہت سی توقعات قائم کر رکھی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ لیبر پارٹی اپنے دور اقتدار میں مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ کشمیر پٹیشن میں برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو محض تجارتی معاہدوں یا اقتصادی تعلقات کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، بلکہ انسانی حقوق اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے۔ حقیقی استحکام ہی خطے میں خوشحالی اور تجارتی مواقع کو فروغ دے سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کرنا، ان سب کو دیکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ تجارت کے بارے میں سوچا جائے۔ کشمیر پٹیشن میں کہا گیا کہ بین الاقوامی سطح پر کوششوں کے باوجود بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال مزید بگڑ چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ہر طرح کی بنیادی آزادی سے مکمل محروم کر دیا گیا ہے، اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جبری گرفتاریاں، جبری گمشدگیاں اور ٹارگٹ کلنگ کشمیری عوام کے مصائب میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی کارکنوں کی آوازوں کو خاموش کیا جا رہا ہے، اور انہیں نہ ختم ہونے والی طویل ترین قید اور مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے اکثریتی رہنماؤں کو بھارت نے جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ معروف سیاسی قیدیوں جن میں محمد یاسین ملک، خرم پرویز، آسیہ اندرابی اور شبیر شاہ کے ساتھ سنگین ناانصافی کی جا رہی ہے، اور کچھ کو سزائے موت کے خطرے کا سامنا ہے۔ مقبول بٹ اور افضل گورو کی تاریخی سزائیں کشمیری سیاسی رہنماؤں کے خلاف ہونے والے مظالم کی یاد دلاتی ہیں۔ برطانیہ کو کشمیر کے مسئلے پر ایک منفرد اور تاریخی ذمہ داری حاصل ہے، جو 1947 میں برصغیر کی تقسیم سے جڑی ہوئی ہے۔ آج برطانیہ میں 10 لاکھ سے زائد کشمیری نژاد برطانوی شہری مقیم ہیں، جو اپنے آبائی علاقوں میں ہونے والے مظالم پر گہرے صدمے میں ہیں۔ کشمیر پٹیشن میں جن بنیادی نکات کو اجاگر کیا گیا ہے، ان میں بھارتی جیلوں سے تمام کشمیری قیدیوں کی مکمل رہائی، مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، UNSC اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر اٹھانا، اور کشمیری عوام کے لیے ان کا حق خود ارادیت کا حصول، بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے پر برطانوی پارلیمنٹ میں بحث کروانا، کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بین الاقوامی تحقیقات کروانا اور دیگر نکات شامل ہیں، جن میں برطانوی حکومت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے امید کی گئی ہے کہ برطانیہ اس دیرینہ انسانی بحران کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے گا، اور بین الاقوامی مبصرین کی نگرانی میں
مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے سلسلے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا۔ آج جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل نے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کو ایک پٹیشن پیش کی ہے جو یوم یکجہتی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جہاں یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، وہیں برطانوی حکومت سے، برطانیہ کی حکمران جماعت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے برطانوی حکومت دہ میں کیے گئے وعدوں، لیبر پارٹی کی کانفرنسوں میں کیے گئے وعدوں اور برطانوی پارلیمنٹ میں پاس کی گئی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس موقع پر ہم مقبوضہ کشمیر کے اپنے تمام بہن بھائیوں کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی اور اس کے پاکستان کے ساتھ علاق تک بیرون ملک بسنے والے تمام کشمیری اور پاکستانی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جی، آج ہم نے یہاں ایک پٹیشن ہینڈ اوور کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کشمیر کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی لیبر گورنمنٹ آئی ہے، ان کا کام بنتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے لانگسٹ ان ریزولوڈ ایشو ہے، اس کو حل کرنے کی طرف جائیں۔ اور دوسرے کہ اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت آئی ہے، یہ اس کی دوسری ٹرم ہے، اس کے بعد اس کو اور ٹرم نہیں ملنی، تو یہ اس کے لیے بھی سنہری موقع ہے کہ اپنا نام تاریخ میں لکھ کے جائے کہ انہیں امن قائم کرنے والوں میں سے ہے۔ فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ دونوں لانگسٹ ان ریزولوڈ ایشو ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے تاکہ دونوں کو جو قومیں ہیں یہ اپنا آزادی کے سانس لیں۔ 3, 2, 1. Hello, I'm Andy MacDonald, Member of Parliament for Middlesbrough and Thornaby East, and it's an absolute honour to be here with this delegation, handing in a petition to Sir Keir Starmer, our Prime Minister, to press the case for self-determination for Kashmir. We've been campaigning for years to make sure that basic human rights and UN resolutions are observed, and that's part of the campaign that we're progressing here today. So, as I say, it's a pleasure to be here, and I trust that we can make sure that we make progress on this case in the coming months and years. We have to persist. We have to persist. I'm here outside Downing Street to support جو آج کمیونٹی کی پٹیشن یہاں پیش کی جا رہی ہے with regards to human rights violations in Kashmir. I think the government has a moral and historic duty to uphold international human rights اور خاص طور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں the acceleration we are seeing in human rights abuses there, in particular after the revocation of Article 370 and 35A. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بالخصوص جو ٹریڈ اگریمنٹس انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہیں، international law must be supreme in that and human rights must be supreme in that, and therefore I continue to urge the government to make sure that the issue of Kashmir is central to any negotiations, and in particular the serious attempt at quashing the self-determination of the Kashmiris is stopped. تو اس حوالے سے ہم اپنی جو ہے کشمیر سولیڈارٹی ڈے آج جو ہے we stand shoulder to shoulder with the sons and daughters of Kashmir. Grateful for the Kashmiri community for coming together here today in presenting a petition to Downing Street, and this is to make sure that the voices and the atrocities that are happening in Kashmir do not go unheard, and we've got to keep these voices alive and make sure that justice and in the end that the referendum of independence, the plebiscite, is delivered for the people of Kashmir.